بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 1258 یہ وہ سال تھا جب اسلامی دنیا کا دل بغداد ٹوٹ کر بکھر گیا، علم کا مرکز جل گیا، خلافت ختم ہو گئی اور امت ایک ایسے صدمے میں ڈوب گئی جس سے نکلنا ناممکن لگ رہا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں صرف ایک سوال تھا، کیا اب کوئی باقی ہے جو منگولوں کا مقابلہ کر سکے؟ منگول جن کی قیادت کر رہا تھا ہلاکو خان، ایک ایسا نام جس سے بادشاہ بھی کانپتے تھے، لیکن تاریخ ہمیشہ اندھیرے کے بعد روشنی لاتی ہے، اور اسی تاریکی میں ایک نام ابھرا، سلطان الظاہر بیبرس۔ بیبرس کی کہانی کسی شاہی محل سے شروع نہیں ہوتی، وہ ایک غلام تھا، ہاں ایک غلام جسے خریدا اور بیچا گیا، لیکن اس کے اندر کچھ الگ تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور دل میں ایک آگ۔ وہ صرف زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، وہ تاریخ بدلنا چاہتا تھا۔ وقت گزر گیا اور بیبرس نے اپنی بہادری، ذہانت اور جنگی مہارت سے خود کو منوایا۔ وہ مملوک فوج کا حصہ بنا اور پھر آہستہ آہستہ ایک عظیم سپہ سالار بن گیا۔ ادھر منگول مسلسل آگے بڑھ رہے تھے، ان کا خوف ایسا تھا کہ شہر بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتے تھے، لیکن بیبرس نے ایک مختلف سوچ رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ منگول ناقابل شکست نہیں ہیں، بس انہیں صحیح طریقے سے شکست دینے کی ضرورت ہے۔ یہی اس کی سب سے بڑی طاقت تھی، سوچ، حکمت عملی اور صبر۔ سن 1260 کا سال آیا اور میدان سجا عین جالوت۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا کہ تاریخ کس طرف جائے گی۔ بیبرس نے میدان جنگ کا انتخاب خود کیا۔ یہ ایک تنگ وادی تھی جہاں منگولوں کی بڑی فوج اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ یہ پہلا وار تھا جو تلوار سے نہیں عقل سے کیا گیا تھا۔ جنگ شروع ہوئی اور پھر بیبرس نے اپنی سب سے خطرناک چال چلی۔ اس نے اپنی فوج کو حکم دیا، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ ایک چھوٹی پسپائی تھی۔ منگولوں نے سمجھا کہ مسلمان ہار رہے ہیں۔ وہ خوشی سے آگے بڑھے اور پوری طاقت سے تعاقب شروع کر دیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ایک جال میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی منگول آگے بڑھے، اچانک چاروں طرف سے مسلمان فوج نمودار ہوئی۔ یہ ایک مکمل گھات تھی۔ تیر برسنے لگے، تلواریں چمکنے لگیں، اور وہ منگول جو ہمیشہ دوسروں کو گھیرتے تھے آج خود گھیرے جا چکے تھے۔ اس جنگ میں ایک اور اہم شخصیت بھی تھی، سیف الدین قدس۔ وہ اس وقت کے سلطان تھے اور انہوں نے فوج کی قیادت کی، لیکن میدان میں جو حکمت عملی چل رہی تھی وہ بیبرس کی تھی۔ یہی اتحاد، یہی ہم آہنگی فتح کی بنیاد بنی۔ جنگ شدت اختیار کر گئی، ہر طرف شور تھا، گھوڑوں کی آوازیں، تلواروں کی ٹکر اور نعرے تکبیر۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب منگولوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب منگولوں کو کھلی جنگ میں شکست ہوئی۔ ان کا غرور ٹوٹ گیا، ان کا خوف ختم ہو گیا۔
دنیا نے پہلی بار دیکھا کہ وہ ناقابل شکست نہیں ہے، صرف ایک جنگ کی جیت نہیں تھی، یہ امید کی واپسی تھی۔ بیبرس کی حکمت عملی نے ثابت کیا کہ صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، عقل، صبر اور منصوبہ بندی زیادہ اہم ہوتی ہے۔ اس نے دشمن کی نفسیات کو سمجھا، میدان کا درست انتخاب کیا اور صحیح وقت پر وار کیا۔ اس فتح کے بعد بیبرس کا مقام اور بلند ہو گیا۔ وقت کے ساتھ وہ خود سلطان بن گیا۔ اس نے اسلامی دنیا کو دوبارہ مضبوط کیا، سرحدوں کو محفوظ بنایا اور دشمنوں کے خلاف مضبوط دفاع قائم کیا۔ بیبرس کی کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ جب حالات خراب ہوں، جب دشمن طاقتور ہو، جب ہر طرف مایوسی ہو، تو ہار مان لینا آسان ہوتا ہے، لیکن اصل کامیابی انہی کو ملتی ہے جو سوچتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لیتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو بیبرس ہمیں یہ سکھاتے ہیں، حکمت طاقت سے بڑی ہوتی ہے، اتحاد کامیابی کی کنجی ہے اور مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ جب دنیا نے سمجھا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تب اللہ نے ایک غلام کو اٹھایا اور اسے تاریخ کا ہیرو بنا دیا، بیبرس۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔